أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا آیت نمبر 40 اور 41 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح: اس دن کا تصور کو جب ہم ان کو قیامت کے روز اکٹھا کریں گے، پھر ہم فرشتوں سے کہیں گے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا سرپرست ہے ان کے سوا، ان کی کوئی حیثیت نہیں. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، ان کی بندگی اور غلامی کرتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے. اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر جو ہے ان پر ایمان لائے تھے، ان کی باتوں کو مانتے تھے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، آج تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا. جن شرکاء کی تم عبادت کرتے رہے، جن سرداروں کی، جن وڈیروں کی، جن بڑوں کی تم بات مانتے رہے، اللہ کی مخالفت کرتے رہے، ان کا آرڈر اللہ کے آرڈر کے مخالفت میں ہوتا تھا، ان کو مانتے رہے، آج وہ تمہارے سردار، تمہارے بڑے کوئی کام نہیں آئیں گے، تمہارے لیڈر اور ایسے باغی انسان جو اللہ کے سرکش تھے اور تمہیں اللہ کی سرکشی کے خلاف سرکشی پر اکساتے تھے، تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. اور ہم ظالموں کو کہہ دیں گے ذوقوا عذاب النار التی کنتم بہا تکذبون، جہنم کے عذاب کو چکھتے رہو اپنی اس تکذیب کے بدلے جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 17 میں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. اس دن کا تصور کرو جس روز اللہ ان لوگوں کو اور ان ہستیوں کو جن کی یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے رہے انہیں جمع کرے گا، پھر پوچھے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ ہؤلاء، ان کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی بھٹک گئے. تو اس میں وہ تمام ہستیاں آ جاتی ہیں جو انسان ہیں، جو قبروں میں مدفون ہیں، انسانوں کے مجسمے، پیغمبروں کے مجسمے، جو پیغمبروں کی جو ہے پرستش کرتے ہیں، جو فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو جنوں کی پرستش کرتے ہیں، جو انسانوں کے مقبروں کی پرستش کرتے ہیں، انبیاء کے مجسمے بنا کر، نیک انسانوں کے مجسمے بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہماری پناہ، ہم کیوں انہیں گمراہ کریں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو ان کی عبادت سے غافل تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، یہ خود ہی ہماری عبادت کرتے رہے، ہماری پرستش کرتے رہے، ہمیں تو ان کا کوئی پتہ نہیں. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں سوچیں، کیا ہمارا طرز عمل ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں ہمیں توحید و رسالت کا صحیح شعور عطا فرمائے، یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.